Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Student, now we are going to discuss the chapter number 3. So here we have the poem Try Again. So as we have discussed in previous classes that what is a poem? Poem basically it's a, you may say that it's a sentimental expression of opinion and feelings in a rhythmic way. Okay, so you may say it. पोइम क्या है कि एक इजहार है, एक इजहारिया है, एक अपनी बात का, अपने जज्बात का, अपने आरा का, ओपिनियंस का, अपनी फीलिंग्स का एक खूबसूरत, एक हम आहंगी वाले, एक काफिया बंदी के अंदाज से कि सुनने वाले को भी एक मज़ा आता है. तो ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. इट्स अ ग्रेट लेसन एंड रिनाउंड लेसन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो W.E. Hickson, great and renowned poet of the past, has written some lines over it, so we are going to discuss or read it now. "'Tis a lesson you should heed." "'Tis" basically ये एक एक्सप्रेशन है, शॉर्ट आप समझें कि ये कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का या दिस इज़ का. सो दिस इज़ अ लेसन यू शुड हीड. शुड चाहिए, हीड की मीन्स तवज्जो देना, पे हीड. जो हीड जो वर्ड है मीन्स तवज्जो देना, पे हीड. ये एक ऐसा सबक है जिसकी जानिब आपको तवज्जो देनी चाहिए. ट्राई अगेन, वो क्या है? दोबारा कोशिश करो. इफ़ एट फर्स्ट, अगर शुरू में, यू डोंट सक्सीड, अगर आप कामयाबी हासिल नहीं करते, आपको कामयाबी नहीं मिलती, ट्राई अगेन, तो दोबारा कोशिश कीजिए. देन योर करेज शुड अपीयर, तो होगा क्या? वो बेसिकली ये कहता है शायर कि फिर आपकी हिम्मत नज़र आनी चाहिए, आपकी हिम्मत सामने आनी चाहिए कि आप अगर हार गए, पहली बार नाकाम हो गए, तो परेशान ना हो. ठीक है, डोंट गेट योरसेल्फ डिसअपॉइंटेड. हो गए आपको, यानी कि आपकी हिम्मत सामने आनी चाहिए. फॉर इफ़, इसलिए कि फॉर इफ़ यू विल परसेवियर. परसेवियर का मतलब होता है साबित कदम रहना, डटे रहना, कैरी ऑन. अगर आप डटे रहेंगे, करते रहेंगे, लगे रहेंगे, यू विल कनकर फ़तह याब होना, फ़तह पा लेना. अगर आप डटे रहोगे, साबित कदम रहोगे, लगे रहोगे, तो आप फ़तह भी पालोगे. नेवर फियर, कभी खौफज़दा ना हो. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. ठीक है स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. एक ऐसा सबक है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए. दोबारा कोशिश करो. अगर पहले आप कामयाब नहीं हो तो दोबारा कोशिश करें. फिर आपकी हिम्मत सामने आनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप साबित कदम हैं, डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो फिर आप फतहयाब होगे. डरो मत, कभी मत डरो, कोशिश करो. ठीक है. सो इट्स अ लेसन यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट स्टूडेंट, दैट इट्स अ great phenomena that if a person is consistent to have or achieve or attain something, so God also helps him to do it. Okay? अल्लाह पाक भी इसकी मदद करते हैं. लेकिन what is the basic thing is a person should be consistent. ठीक है. He keeps going on to do the things. वो लगा रहे वो चीज़ों को हासिल करने में अपनी मदद. He should render some sacrifice, almost sacrifice. He must be devoted towards his aims and objects. उसको जो है वो डिवोटेड होना चाहिए, कंसिस्टेंट हो, साबित कदम रहे. ठीक है. एंड ही शुड कोप अप ऑल द डिफ़िकल्टीज़ कमिंग ऑन हिज वे. जो भी आ रही हैं डिफ़िकल्टीज़ उसके रास्ते में, जितनी हर्डल्स हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ही हैज़ टू फेस ईच एंड एवरी विद डिग्निटी एंड कीप गोइंग ऑन अहेड, और आगे चलते रहना चाहिए. ठीक है जी. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो शायद इस स्टैंजा में इसी की तरफ इशारा करता है. नेक्स्ट स्टैंजा, नेक्स्ट में कहता है वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल. अगर एक या दो बार गो के आप फेल भी हो जाते हैं. अच्छा देखिए, यहाँ पे शुड की मीन्स के मतलब चाहिए से मुराद ये है कि आप बेशक हो जाएं, कोई मसला नहीं. ठीक है. शुड हम चाहिए की मीनिंग पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या है कि हो जाएं. ठीक है, कोई मसला नहीं, हो जाएं आप. इफ़ यू वुड एट लास्ट, इफ़ यू वुड. ठीक है. इफ़ यू वुड का मतलब है इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर परसिवियर. अगर आप साबित कदम हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, एट लास्ट आखिरकार प्रीवेल. ठीक है. देखिए, प्रीवेल का मतलब होता है ओवरकम, गालिब रहना.
ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ڈٹے رہو گے تو تم غالب ہو جاؤ گے، پالو گے اپنے مقصد کو، پریویل ہوگے، ٹھیک ہے، ایٹ لاسٹ پریویل، آخر تک آپ لگے رہو گے، ڈٹے رہو، ٹھیک ہے، ڈٹے رہو آپ تو پریویل، آخر تک چلتے رہو گے تو پھر کامیاب بھی ہو جاؤ گے. اف یو وڈ ایٹ لاسٹ، اگر آپ رہو گے ڈٹے ہوئے ثابت قدم، ایٹ لاسٹ آخر کار، ایٹ لاسٹ پریویل، آخر تک تو آپ کامیاب بھی ہوگے. ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو. اف وی اسٹرائیو، دیکھیں اسٹرائیو کو سمجھیے گا اسٹوڈنٹ، اسٹرائیو کا جو ورڈ ہے مینس کے ٹرائی ہارڈ، ٹھیک ہے جی، تو جد و جہد اسٹرگل کے لیے یوز ہوتا ہے اسٹرائیو، سخت جد و جہد کے لیے ہم اسٹرائیو کو یوز کرتے ہیں، یہ جو ورڈ ہے. دس نو ڈسگریس، اگر ہم سخت محنت کرتے ہیں، سب کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، تو یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈسگریس نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. دو وی ڈڈ ناٹ ون دا ریس، گو کہ ہم دوڑ کو نہ جیتیں، ہم بازی نہ جیتیں، اٹس اوکے. واٹ شوڈ یو ڈو ان دیٹ کیس، اگر ہم نہیں جیتتے تو اس میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس صورت میں کیا کرو گے، اگر کیا پیچھے ہٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے، ول یو گو بیک اور ول یو گو اہیڈ، آپ آگے چلو گے. ٹرائی اگین، آپ دوبارہ کوشش کرو گے. تو اس سیکنڈ اسٹینزا میں بیسکلی جو پوئٹ ہے is trying to give this important message that if you should try, and if you are not successful in your attempt, first attempt or second attempt or even third attempt, don't you bother about it. You will have to be consistent. اصل بات یہ ہے. So you should prevail. آپ کو consistent رہنا ہے تو آپ پھر prevail ہوگے، آپ کو پھر یقیناً کامیابی فتح ملنی چاہیے. لیکن اس میں شرط کیا ہے، ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کرو. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ جد و جہد کرو کسی چیز میں، اف یو آر ڈوئنگ، یعنی کہ ہارڈ ورک، آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں، سو دس از ناٹ اے شیم فل ایکٹ، کوئی شیم فل ایکٹ نہیں ہے، کوئی ڈسگریس نہیں ہے. ڈونٹ یو بادر اباؤٹ اٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ اگین اگین، ٹھیک ہے. یہ بڑا مشہور محاورہ ہے، کسی کام کی عزتوں تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کی ذلتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. فرسٹ یو ول ہیو ٹو فیس دا ڈسگریس، دین یو ول بی ایبل ٹو گیٹ دا سکسیز اینڈ میرٹس آف دس آبجیکٹ اور دس وے، ٹھیک ہے. جو آپ کا رستہ ہے اس کے پھر میرٹس آپ کو بعد میں ملیں گے. تو آپ پریشان نہ ہوں. اگر آپ ریس نہیں جیتتے، دوڑ نہیں جیتتے، تو آپ کو کیا کریں گے اس صورت میں، کہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اوپرس ہو جائیں گے؟ نو، آپ دوبارہ کوشش کریں گے. اوکے. ناؤ دا تھرڈ ون، وہ کہتا ہے اف یو فائنڈ یور ٹاسک از ہارڈ، آپ جس کام میں لگے ہیں، جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، وٹ یو آر مطلب گوئنگ ٹو اچیو، ٹھیک ہے. اف یو تھنک دیٹ اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ فار یو، ٹھیک ہے، اف اٹ سیمز ویری ڈیفیکلٹ، ویری ہارڈ، امپاسبل ایون، ٹرائی اگین. تو آپ دوبارہ کوشش کریں. ڈونٹ یو بہت بار آپ نے کنگ رابرٹ کی اور وہ اسپائڈر کی کہانی سنی ہوگی، کہ جب وہ انگلینڈ سے، یعنی کہ وہ جو تھا اور وہ جو فتح یاب نہیں ہوتا، جب جا کے بیٹھ جاتا ہے غار میں، کیو میں، تو وہ what he saw there, he just saw that a spider was trying to reach her web in the ceiling, and then how many times he dropped and just tried again and again. 9 after 9 attempts, 9 attempts کے بعد she was succeeded to reach. 9 attempt کے بعد اسی نے اس کو حوصلہ دیا، اس نے دوبارہ سے حملہ کیا اور آخر کو وکٹری ہوئی. تو یہی بات بتا رہے ہیں کہ اگر مشکل ہے تو ڈونٹ یو بادر اباؤٹ اٹ، یو ول ہیو ٹو ٹرائی اگین. ٹائم ول برنگ یور ریوارڈ، وقت آپ کا صلہ آپ تک لائے گا. ریوارڈ، انعام، صلہ وہ آپ تک آئے گا. یعنی کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو صلہ ملے گا. ٹرائی اگین، آپ دوبارہ کوشش کرو. آل دیٹ ادر فوک کین ڈو. اب دیکھیں فوک سے مراد یہاں پہ لوگ ہیں، عام لوگ، آپ کے آس پاس والے جو لوگ موجود ہیں، وہ سب جو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. وائی وتھ پیشنس شوڈ ناٹ یو، تو صبر، پیشنس میں صبر، شوڈ ناٹ یو، تو صبر کے ساتھ تم کیوں نہیں کر سکتے اس کو؟ تو بھی کرنا چاہیے. اونلی کیپ دس رول ان ویو، صرف یہ اصول ذہن میں رکھ، کیپ ان ویو، رول ان ویو، یعنی کہ کیپ دس رول ان ویو، اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھو، اس کو مد نظر رکھو. کیا؟ ٹرائی اگین، کہ یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ، ٹرائی اٹ اگین اینڈ اگین، اوکے، ٹو گیٹ یور ٹارگیٹ. سو تھرڈ ون میں کیا کہتا ہے کہ جب تم، اگر مشکل ہے تو لگے رہو،
تو تمہارا ریوارڈ تم تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اور آخر کو تمہارا اس صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جب دوسرے لوگ کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم بھی اس کو کر لو گے اور then you will be able to get your reward at last. Inshallah. Okay, so it has been completed to summary and the grammatical terms and exercises and question answer will be discussed in other lectures.